الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ذمے 5 بنیادی فرائض جو لگائے ہیں ان میں سے ایک فریضہ ہے حج کا۔ حج بڑی اہم عبادت ہے، بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ حج کے حوالے سے قرآن پاک نے جو اس کے ایام مقرر کیے ہیں وہ 1 شوال سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، یہ 2 ماہ 10 دن یہ حج کے ایام ہیں جو قرآن پاک نے متعین کیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی خاطر حج کرتا ہے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی بیہودہ بات نہیں کرتا، ہر قسم کی بیہودگی سے اور ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، تو جب حج سے واپس لوٹتا ہے تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے کہ جیسا ایک بچہ جب اس کو اس کی ماں جنتی ہے، جیسے وہ پہلے دن گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، ایسے ہی حج کرنے والا، ان تمام کے تمام آداب کی رعایت رکھنے والا جب وہ لوٹتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل ایسے ہی پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حج کے متعلق ایک موقع پر ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ ایک مرتبہ سوال کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے کر آنا۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنا۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو اتنا بڑا عمل قرار دیا۔ اور اسی طرح پر حج نہ کرنے والے کے لیے بڑی وعید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ المصابیح کے اندر کتاب الحج میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی استطاعت کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی تھی، اس کے پاس مال تھا کہ وہ حج ادا کر سکتا تھا، اس کے باوجود بھی، قادر ہونے کے باوجود نہ کیا اور کوئی عذر بھی نہیں تھا، پھر بھی حج نہ کرنے کے لیے گیا، تو فرمایا کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے۔ اتنی سخت وعید حدیث پاک میں اس آدمی کے لیے بیان کی گئی ہے کہ جو طاقت کے باوجود حج ادا نہیں کرتا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ طاقت کا مطلب کیا ہے۔ ہر مسلمان کے ذمے جو عاقل ہے، بالغ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مال دیا ہے کہ حج کے آنے جانے کا خرچ اور جو اس کے ماتحت گھر میں جو لوگ موجود ہیں کہ جس کے اخراجات کی ذمہ داری اس کے اوپر آتی ہے، ان کا خرچ اس آدمی کے پاس موجود ہو، پھر اس کے ذمے حج ادا کرنا یہ لازمی ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے نکلنا یہ لازمی ہے، ضروری ہے اس کے لیے۔ اب اگر اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر حج میں تاخیر کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بندہ گنہگار ہوگا۔ تو اس لیے جس آدمی کے پاس اتنی طاقت اور قوت موجود ہے، یہ حکم ہر زمانے کے اعتبار سے ہوگا۔ اب ہمارا جو اس وقت جو زمانہ چل رہا ہے، جس میں میں اور آپ ہم وقت گزار رہے ہیں، اب اس اعتبار سے جس کے پاس اتنی طاقت موجود ہے، اتنا خرچہ اس کے پاس موجود ہے، اب اس کے لیے حج بیت اللہ کرنا اس کے ذمے لازمی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے ہے لوگوں کے ذمے اس گھر کا حج ادا کرنا، یعنی بیت اللہ جا کر وہاں پر حج ادا کرنا، اس آدمی کے لیے جو اس طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے، جو اس طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے ذمے حج بیت اللہ فرض ہے۔ اور طاقت کی کیا کیفیت ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ تو اس لیے جان بوجھ کر حج میں تاخیر نہ کریں، تاخیر کریں گے تو میرے بھائیو یہ ہم مجرم بن جائیں گے۔ اور زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کرنا فرض ہے، اس کے علاوہ زندگی میں اللہ تعالیٰ جتنی بھی توفیق دیں
وہ پھر نفل ہوگا۔ فرض حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے، یہ وہ فریضہ ہے کہ جو زندگی میں ایک مرتبہ انسان کے ذمہ لاگو ہوتا ہے۔ اور اس معاملے میں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جنہوں نے بالغ ہونے سے پہلے بعض والدین ہیں اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں، بالغ ہونے سے پہلے جس نے حج کیا تو اس کے ذمے سے یہ فرض ساقط نہیں ہوگا، اس کے ذمے میں باقی رہے گا۔ اور بالغ ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اتنی مالیت دے دی، اس کے پاس اتنی طاقت اور قوت آ جاتی ہے کہ وہ وہاں جانے کی، آنے جانے کی، سفر خرچ اس کے پاس ہوتا ہے، اور پیچھے جو ماتحت لوگ ہیں ان کا ایک خرچ اس کے بندے کے پاس موجود ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں اب اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ دوبارہ حج ادا کرے، اس لیے کہ اس فرض حج ادا نہیں ہوا۔ تو حج فرض کی ادائیگی میں شرط ہے کہ بالغ ہو، عاقل ہو، سمجھدار ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جو خواتین ہیں ان کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی مالیت دی ہوئی ہے کہ وہ حج کے لیے جا سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محرم کا انتظام بھی اگر ان کے پاس موجود ہو، تو پھر اس صورت میں وہ اپنے محرم کے ساتھ حج ادا کرنے کے لیے جائیں۔ اکیلی عورت اگر کوئی حج ادا کرنے کے لیے جائے گی محرم کے بغیر، جیسا کہ اس وقت جو سعودی عرب ہے انہوں نے یہ شرط ختم کر دی ہے کہ عورت جون سی ہے وہ اکیلی وہاں پر جا سکتی ہے، اس کے لیے انہوں نے یہ شرائط ساری کی ساری ختم کر دی ہوئی ہیں۔ تو اب اس صورت میں عورت جون سی ہے وہ بغیر محرم کے حج ادا نہ کرے۔ محرم کے بغیر اگر کوئی عورت حج کرنے کے لیے جاتی ہے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہے تو اس کے متعلق علماء کرام نے لکھا یہ ہے کہ وہ محض ادا تو ہو جاتا ہے لیکن اس کا ثواب اس عورت کو نہیں ملتا۔ تو اس لیے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے، محرم کا انتظار کریں، زندگی کے آخری سانس تک انتظار کرتی رہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔